أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور بتایا تھا کہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کے ایک ایک حصے پر، جسم کے ایک ایک جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس میں پرسوں زبان سے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ زبان پر بھی روزہ فرض ہے، اور جب آدمی زبان کو کنٹرول میں کرے گا اور رمضان میں رہتے ہوئے اپنی زبان پر قابو پائے گا تو اس کے کیا فائدے ہوں گے، اور زبان یہ صحیح استعمال ہوتی ہے تو اس سے کتنے فائدے دنیا آخرت کے ہوتے ہیں، اور یہی زبان اگر غلط استعمال ہوتی ہے، ٹیڑھی چلتی ہے، تو کس طرح دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی آتی ہے۔ پرسوں ذکر کیا گیا تھا جس طرح زبان ہے اسی طرح انسان کی آنکھیں ہیں۔ آنکھیں بہت معمولی سا جسم کا حصہ ہے، انتہائی نازک ہے، بلکہ نازک ترین آنکھوں کا حصہ، لیکن اس کے ذریعے سے جو چیزیں انجام پاتی ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسے زبان بہت معمولی سا نازک سا بدن کا حصہ ہے، لیکن اس سے انجام پانے والے اعمال وہ انتہائی اہم ہیں۔ اسی طرح انسان کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں، ہے تو بہت ہی زیادہ نازک، اور بہت ہی زیادہ نازک کے ساتھ نازک ترین، لیکن اس کے ذریعے سے بھی جو کام انجام پاتے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں۔ اگر آنکھیں صحیح استعمال ہوتی ہیں تو دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آنکھیں اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں، اور اگر یہی آنکھیں غلط استعمال ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر تباہی بھی ایسی آتی ہے، دنیا کی تباہی بھی ہوتی ہے، آخرت کی تباہی بھی ہوتی ہے۔ تو روزے سے مقصود یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کیا جائے، اپنی آنکھوں پر قابو کیا جائے، اور آنکھوں پر قابو پانے کے واسطے بھی اعتکاف اس کے لیے بہترین شکل ہے کہ یہاں آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں کہ جس سے یہ آنکھ بہکے اور غلط استعمال ہو۔ غرض کہ یہ آنکھیں انتہائی اہم ترین ہیں اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن اگر یہ ٹیڑھی استعمال ہوتی ہیں تو اس سے بڑی تباہی بربادی بھی آتی ہے۔ صحیح استعمال ہوتی ہیں، دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے۔ آدمی اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں ان کو دیکھ کر غور کر کے اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں۔ بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کا حکم ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا ہے کس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے؟
ان کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، کتنی بڑی قدرت والا ہے وہ پاک پروردگار۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح اللہ نے پہاڑوں کو قائم کیا، اور کس طرح ان پہاڑوں کے اندر کیسی کیسی چیزیں اللہ نے بھر دی ہیں، کتنی مضبوط ان پہاڑوں کو بنا دیا ہے۔ بندہ ان کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے، پانی کے اوپر زمین کو اللہ نے بچھا دیا، کتنی مضبوط زمین، اور مضبوط ہونے کے ساتھ کتنی نرم، اور کیسی صلاحیت اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے، کیسے ذخائر زمین کے اندر اللہ نے بھر دیے ہیں، اور کس طرح غلوں کے ذخیرے بھر دیے ہیں، پھلوں کے ذخیرے بھر دیے ہیں، اور کس طرح جب سے یہ زمین پیدا ہوئی ہے کس طرح اس سے غلے اگ رہے ہیں، پیداوار ہو رہی ہے، پھل پیدا ہو رہے ہیں، پھول پیدا ہو رہے ہیں، وہی زمین ہے، اسی زمین سے کہیں غلے اگتے ہیں، کہیں دالیں اگتی ہیں، کہیں پھل اگتے ہیں، کہیں پھول اگتے ہیں، کہیں پانی کے چشمے بہتے ہیں، اور اسی زمین کے ذریعے سے کہیں تیل کے چشمے، اور کہیں اور دوسری دھاتوں کے چشمے اس زمین کے اندر سے نکلتے ہیں۔ کیا اللہ نے زمین کو بنایا ہے؟ تم زمین کو نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے ہو۔ اور اس سے پہلے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح اللہ نے بلند کر دیا ہے، کب سے آسمان کو بنایا ہے، کتنی مدت گزر گئی، کتنے ہزار برس گزر گئے جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، لیکن کیا ان میں کوئی ستون ہے کہ درمیان میں کوئی ستون ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی اس کے درمیان میں کہیں دیواریں لگی ہوئی ہیں، ستون لگے ہوئے ہیں؟ یہاں سے وہاں تک کتنا لمبا یہ سلسلہ آسمانوں کا اللہ نے بنایا ہے، اور ان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، بغیر دیوار کے بنایا ہے۔ کتنی بڑی قدرت کا وہ مالک ہے، تو آدمی آسمانوں میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا حل آسمان کو دیکھو، کیا تم نے آسمان کو دیکھا ہے؟ اور حل تری من فطور، کیا اس میں آسمانوں میں کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ فرجع البصر، پھر ذرا دوبارہ آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، غور کرو، کہیں کوئی شگاف ہے، کوئی پھٹن ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھو، بار بار اٹھاؤ، بار بار دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظر ہی تھک جائے گی، دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، لیکن آسمان کے اندر کوئی شگاف، کوئی پھٹن تم کو نظر نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی وہ قدرت کا مالک ہے، کب سے بنایا آسمانوں کو، آج تک کوئی پھٹن نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی تریڑ نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں، اور کہیں کوئی ستون نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ آسمان کا اللہ نے جو اس کے اوپر اس میں رنگ رکھ دیا ہے، آج تک آسمان کے اس رنگ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزور کمی نہیں آئی ہے۔ اتنی مدت گزر گئی کہ بھئی وہ رنگ ذرا پھیکا پڑ گیا ہے، آج تک کیا اس کا بنایا ہوا آسمان کا رنگ کیا پھیکا پڑا ہے؟ کیا دوبارہ رنگ کرنے کی نوبت آئی ہے کہ صاحب دوبارہ رنگ کیا جائے گا؟ ذرا آسمان کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، کتنی بڑی وہ قدرت کا مالک ہے۔ صنعت کردگار تو نہ دیوانہ وار دیکھ، یہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ یہ اللہ کی قدرت کی چیزیں، انہیں بار بار دیکھو، دیوانہ وار نہیں، عقل سے دیکھو، ہوش کی آنکھوں سے دیکھو، بار بار دیکھو۔ یہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، آسمان پہ نکلنے والے چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو،
آدمی اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے جو اس سورج کو نکال رہا ہے، پھر شام کے وقت میں وہ سورج غروب ہو رہا ہے، چاند کو نکال رہا ہے، پھر وہ چاند غروب ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کو روشن کرتا ہوا سورج شروع میں نکلا، ساری دنیا کو چمکاتا ہوا، دمکاتا ہوا۔ شروع میں بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی بھی آتی ہے، پھر اس پہ بڑھاپا بھی چھاتا ہے، اور پھر بڑھاپا آنے کے بعد برابر کمزوری، بوڑھے آدمی کی طرح برابر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھاپا بڑھتا چلا جاتا ہے، کمزوری آتی چلی جاتی ہے، اور کمزوری آتے 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 یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرح انسان دنیا سے بالکل رخصت ہو جاتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، یہی حال سورج کا بھی ہے کہ اخیر وقت میں وہ بھی منہ چھپا رہا ہے اور دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور دنیا کو نصیحت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھو جوانوں، مجھ کو دیکھو، طاقت والوں مجھ کو دیکھو، پہلوانوں مجھ کو دیکھو، حکومت والوں مجھ کو دیکھو، میری قوت کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو، جوانوں میری جوانی کو دیکھو، مجھ سے بڑے جوان تو تم ہو نہیں سکتے، مجھ سے بڑی قوت تو تمہارے اندر ہو نہیں سکتی، لیکن میں کس طرح دنیا سے منہ چھپا کے رخصت ہو رہا ہوں۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو تو وقت شام دیکھ۔ نصیحت کرتا ہوا سورج جا رہا ہے، اس کو دیکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ تم نے میرا بچپن دیکھا، پیدائش دیکھی، تم نے مجھ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، نکلتے دیکھا، پھر بڑھتے چڑھتے دیکھا، جوانی دیکھی، قوت دیکھی، طاقت دیکھی، بڑھاپا دیکھا، پھر میری کمزوری دیکھی، اور اخیر میں دنیا سے میرے رخصت ہونے اور بے بسی کی حالت کو تم نے دیکھا، کس طرح بے بسی کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا اس سے عبرت حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا بچپن بھی اسی طرح ہوا، پھر جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، پھر کمزوریاں بھی شروع ہو گئیں، اور ایک دن انسان کی زندگی کا یہ سورج بھی اسی طرح غروب ہو جائے گا کہ جس طرح یہ دنیا کا سورج، دنیا کو روشن کرنے والا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اتنی بڑی قدرت، اللہ اکبر۔ رات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پوری رات کے اندر پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ کون ہے یہ اندھیرا لانے والا؟ کون ہے رات کی چادر پورے عالم پر اڑا کر اندھیرا کر دینے والا؟ اور پھر کون ہے صبح کو اس چادر کو پھاڑ کر روشنی نکالنے والا اور صبح کو اور دن کو لانے والا؟ جب آدمی اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کیا اللہ کی قدرت اس کو نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے؟ اور یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ آدمی گھاس کے تنکے کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، درختوں کے پتوں کو دیکھتا ہے، کس طرح کس انداز پر وہ پتے کاٹے گئے ہیں، کون سی مشینوں سے کاٹے گئے ہیں، کس انداز پر، خوبصورت طریقے پر آدمی نہیں دیکھتا اپنی آنکھوں سے؟ وہ کون سی قدرت کا مالک ہے، یہ کس طرح پتے اگ رہے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ درختوں کو اگا رہا ہے، ذرا دانے زمین میں ڈالے اور اس کے ذریعے سے کس طرح غلے اگ رہے ہیں۔ آم کی گٹھلی یا اور درختوں کی گٹھلی زمین میں ڈالی اور اللہ اپنی قدرت سے کس طرح درخت اس کے اندر سے نکال رہا ہے، سینکڑوں من اس کے اندر شاطیر بھرا ہوا ہے اس ذرا سی گٹھلی کے اندر، اور کتنے سینکڑوں من اس میں پھل بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ نے ذرا سی گٹھلی میں بھر دیا ہے۔ اور جب اللہ اس کو نکالتا ہے، اس خوش گٹھلی سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درخت نکالتا ہے، اتنے بڑے ٹہنے، اتنی بڑی شاخیں، اتنے پتے، اتنی ہریالی، اور اس کے اندر پھل اور پھول اس ذرا سی گٹھلی سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔
کیا اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا ہے؟ اور پھر اس درختوں کے اوپر پھل، اور ان پھلوں کے اندر کون پھل لا رہا ہے، پھلوں میں رس کون بھر رہا ہے، کیا اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا ہے؟ وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، جو کس طرح گٹھلی سے درختوں کو نکالتا ہے، کیسے شاخیں نکالتا ہے، ٹہنے نکالتا ہے، پھر ان کے اوپر پھل لگاتا ہے، پھلوں میں رس کو بھرتا ہے۔ ناریل کا درخت کتنا لمبا چوڑا اونچا، اور کس طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس بند ڈبے کے اندر پانی بھر رہا ہے، بندہ بالکل بند، اور اس میں پانی بھرا جا رہا ہے۔ کون سے راستے سے پانی آیا ہے؟ پانی بھی کتنا شیریں ہے، میٹھا ہے، عمدہ ہے، لذیذ ہے، کہاں سے آیا، کون سے راستوں سے آیا؟ آدمی اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ آدمی ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، زمین سے ایک گھاس کا پتا بھی نکلتا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوا نکلتا ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے اس گھاس کے تنکوں کو نکالا ہے۔ زمین خشک ہے، اور اس خشک زمین سے یہ ہرا پتا نرم و نازک کون نکال رہا ہے کوئی اس کا مالک، اور وہ کتنی زبردست قدرت والا ہے۔ پھول کو دیکھو، پھول کی رنگینیوں کو دیکھو، ان کی نزاکتوں کو دیکھو۔ گلاب کا پھول کتنا نرم، کتنا نازک، کتنا حسین، کتنا خوبصورت، کتنا رنگین، اس میں یہ حسن کس نے رکھ دیا، جمال کس نے رکھ دیا، یہ اس میں رنگینی کس نے رکھ دی، یہ خوشبو کس نے رکھ دی؟ اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا، اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے حضرت کے سامنے پھول پیش کیا گیا، حضرت نے فرمایا، پھول سے میں نے کہا اے خوبرو، پھول سے میں نے کہا اے خوبرو، لے اڑا تو کہاں سے یہ رنگ و بو۔ پھول سے میں نے کہا اے خوبرو، لے اڑا تو کہاں سے یہ رنگ و بو۔ ہنس کے بولا، اتنا بھی سمجھانا تو، اللہ 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 اللہ۔ پھول سے میں نے کہا اے خوبرو، لے اڑا تو کہاں سے یہ رنگ و بو۔ ہنس کے بولا، اتنا بھی سمجھانا تو، اللہ 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 اللہ۔ ایک چیز کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ پھولوں کو دیکھو، اور پھول بھی کتنے قسم کے، مختلف قسم کے پھول، کتنی سبزیاں، کتنی ترکاریاں، کتنی جڑی بوٹیاں۔ سمندروں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، کس نے یہ سمندر اتنے بڑی تعداد میں ان میں یہ سارے پانی بھر دیے ہیں۔ سمندر کے اندر دیکھو کیسے کیسے جانور اللہ نے بھر دیے ہیں، پیدا کر دیے ہیں، ان کو وہاں غذائیں مل رہی ہیں اسی سمندر کے اندر۔ ان کو وہ پیدا کرنے والا پہچانتا ہے، جانتا ہے، ان کو روزی وہاں پہنچا رہا ہے سمندر کے اندر۔ کتنی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کیسے کیسے جانور اللہ نے سمندر میں پیدا کیے ہیں، اور ان کو وہیں ان کے لیے غذائیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ ان کو وہاں غذا دے رہا ہے، اللہ ان کو غذا پہنچا رہا ہے۔ آدمی ایک درخت کو تو پتھر کو توڑتا ہے، پتھر کو توڑا، پھر اس کے اندر سے دوسرا پتھر نکلا، اسے توڑا، اس کے اندر سے اور ایک پتھر نکلا، اور پھر اس کو توڑا تو وہ ایک چھوٹا سا پتھر نکلا، اور جب اس کو توڑا تو اس میں دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اور اس کی زبان میں ہری پتی ہے۔ پتھر کے اندر پتھر، اور پھر پتھر کے اندر پتھر، اور پھر اس کے اندر اللہ نے وہ کیڑا پیدا کیا، اور ان پتھروں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غذا ہری گھاس وہاں اس کو پہنچا رہا ہے۔ کیسے پہنچ رہی ہے، کن راستوں سے پہنچا رہا ہے؟ کیا ان سے اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا ہے؟
یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے آدمی ان تمام مناظر کو دیکھتا ہے اور ان مناظر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ کبھی پرندوں کو دیکھتا ہے، پرندوں کو دیکھو کیسے پرند اللہ نے بنائے ہیں، ان کے اندر کس طرح اڑنے کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے، اور کیسے پر بھی ان کے خوشنما بنائے ہیں، اور ان پروں میں بھی کیسی سردی گرمی کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور ان کے پروں کو ان کا لباس بنا دیا ہے، اور وہ لباس بھی ایسا عمدہ، ایسا شاندار کہ آدمی دیکھتا رہ جائے کس طرح رنگین اور کتنا خوشنما ان کا لباس اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایسا لباس پروں کی شکل میں اللہ نے ان پرندوں کو پہنایا ہے کہ وہ ان کا لباس نہ کبھی میلا ہوتا ہے، نہ رنگ ان کا پھیکا پڑتا ہے، نہ گندے ہوتے ہیں ان کے کپڑے، ان کا لباس نہ پھٹتے ہیں، اور نہ رنگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی تو کپڑے پہنتا ہے، دوسرے دن کے بعد گندے ہو جاتے ہیں، بدبو ہو جاتی ہے، دھلنے پڑتے ہیں، پریس کرنی پڑتی ہے، اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جھگڑے کرنے پڑتے ہیں، کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، دھوبی کے یہاں بھیجنے پڑتے ہیں، پھر ان کو دھویا جاتا ہے، اور دھو کے پھر ان کے اس پہ پریس کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان جانوروں کو کیسا لباس پہنایا ہے، نہ وہ کبھی کیسے ہی گرد و غبار میں ہو، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ کسی پرند کا لباس میلا ہو گیا ہے؟ کبھی میلا نہیں ہوتا۔ پریس کی ضرورت ہوئی ہے، ہر وقت پریس شدہ شیروانی، بہترین شیروانی، کوا جیسا بھی جانور کیسی بہترین کالی شیروانی پہنتا ہے، اور اس میں کبھی سلوٹ نہیں پڑتی، ہر وقت اس طرح اس کی بہترین شیروانی ہوتی ہے کہ کہیں سلور تک کا کہیں نشان نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور دوسرے جانوروں کو دیکھو، چھوٹی سی چڑیا کو دیکھ لو، اللہ نے اس کو کیسا بہترین لباس پہنایا ہے، اور کبھی وہ میلا نہیں ہوتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھٹتا نہیں ہے کہ صاحب اتنے دن ہو گئے اب اس کا لباس پھٹ گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھو، اور بڑے بڑے جانوروں کو تو دیکھتے ہی ہو، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو دیکھ لو، ایک مکھی کو دیکھ لو، مچھر کو دیکھ لو، یہ مکھی ہے، اس کو کیسے پر اللہ نے بنا دیے، اور اس میں منہ بھی رکھ دیا ہے، اس کے پر بھی پیر بھی رکھ دیے ہیں، وہ اپنی غذا کو بھی سمجھتی ہے، کہاں میری غذا ہے، کون اس کی غذا کو بتا دیتا ہے، وہاں دیکھ کے وہاں پہنچ بھی رہی ہے اور اپنی غذا کو حاصل کر رہی ہے، اور اس کے پر کس طرح ہر وقت پریش شدہ ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ وہ ٹیڑھے میڑھے ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کس طرح وہ ذرا سا جانور اڑتا پھرتا ہے، اور اس سے بھی چھوٹے مچھر کو دیکھو، ذرا سا مچھر ہے اور اس کے کتنے بہترین پر بھی ہیں، اور اللہ نے اس کے کیسے پیر بھی بنا دیے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا سونڈ بھی عطا کر دیا ہے، کیسا باریک، اور اتنے باریک کے اندر اس میں اندر سوراخ بھی ہے، اور کس طرح وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے بدن پر بھی پہنچتا ہے، اور اپنے سونڈ کے ذریعے سے جلدی سے اس کو اندر داخل کر کے بدن میں اور اپنی غذا بھی حاصل کرتا ہے، اور اپنی غذا حاصل کر کے اپنے جہاز کو لے کر اڑ بھی جاتا ہے۔ ایسا بہترین چھوٹا سا جہاز، اور اس نے وہیں اپنی غذا بھی حاصل کی، اور انسان جو دنیا پہ حکومت کر رہا ہے ان کے اوپر جا کر اپنی غذا حاصل کرتا ہے، جسم پہ جا کے وہیں اپنا وہ مارتا ہے، اور اپنی غذا حاصل کر کے اور اپنے جہاز کو لے کر اڑ جاتا ہے، اور چوروں کی طرح بھی نہیں آتا، آتا ہے تو شور مچاتا ہوا آواز کر کے آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے میں آ رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، اور پھر کس طرح اپنی غذا حاصل کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اور انسان جو بادشاہت دنیا پہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اسے روک نہیں سکتا، وہ آئے گا اور اپنی غذا حاصل کر کے اور چلا جائے گا۔ کیا اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں چلتا ہے؟ ساری دنیا مل کر اگر
مچھر کا ایک پر بنانا چاہے تو کیا کوئی بنا سکتا ہے؟ مچھر کا ایک سونڈ بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے؟ اتنا باریک، اس میں اتنا سوراخ اور یہ صلاحیت کہ وہ اپنی غذا حاصل کرے اور ایک دم غذا حاصل کر کے اور اپنا کام بھی پورا کر کے چلا جائے۔ کوئی ساری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں یہ مکانات تو بنا رہے ہیں، بلڈنگیں تو تیار کر رہے ہیں اور بڑے بڑے عمدہ قسم کی حویلیاں، لیکن کیا وہ مچھر کا پر، مچھر کا سونڈ، مچھر کا ایک یہ ذرا سا بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ اس کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھو، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، دیکھنے کے لیے دی ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری مخلوق کو دیکھو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین اور آسمان اور لیل و نہار اور چاند اور سورج اور اس میں اللہ کی بنائی ہوئی ہزار ہا لاکھ ہا کروڑ ہا کروڑ قسم کی ساری مخلوق، ان کے اندر اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان میں غور کرو۔ لیکن وہ عقل والوں کے لیے ہیں، عقل والے اگر غور کریں تو انہیں خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، ایک ایک چیز میں کس طرح اللہ کی قدرت اس سے نظر آتی ہے۔ ذرا سی تتلی کو دیکھو، اس کے پروں میں اللہ نے کس طرح خوبصورت پھول چھاپ دیے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ ذرا سی تتلی ہے، کتنی قسم کے پھول اس کے پروں کے اوپر چھپے ہوئے ہیں، کون سے کارخانوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہاں چھپے ہیں، ذرا دیکھو وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ذرا سی چیونٹیوں کو دیکھو، کس طرح اللہ نے چیونٹیوں کے فوج کی فوج اور مخلوق کی مخلوق اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور ان کو کس طرح زمین کے اندر ان کے مکان بنانے کا سلیقہ بھی بتا دیا ہے، زمین میں اپنے مکانوں کو بناؤ، اور وہاں فوج کی فوج ان کی وہاں رہتی بھی ہے۔ کیا ذرا سی مخلوق ہے، چیونٹی، ذرا سی چیونٹی، اور چیونٹیوں میں بھی کتنی مختلف قسمیں بنا دی ہیں، ان کے رنگ مختلف، ان کے سائز مختلف اور ان کے انداز رہنے سہنے کے وہ تمام کے تمام مختلف، اور مستقل ان کا اپنا ایک نظام، ان ذرا سی چیونٹیوں کا، ان کی ایک ملکہ، ایک بادشاہ، دوسری ان کی رعایا، ان میں اللہ نے سجھا دیا ہے کس طرح اپنی غذا حاصل کرو، کس طرح اپنے مکان بناؤ، مکان ایسی جگہ بناؤ برسات میں متاثر نہ ہو، برسات کا وہاں پانی اثر نہ پہنچے، ایسی جگہ وہ اپنے مکان بناتی ہیں۔ تو ذرا سی چیونٹیاں اور اپنے سال بھر کی غذا اپنے مکانوں میں وہ اپنی جمع بھی کرتی ہیں، اور کس طرح ان میں اللہ نے اتفاق میں رکھ دیا ہے۔ وہ ذرا سی چیونٹیاں اگر کہیں اپنی غذا پاتی ہے اور ان کو اللہ اطلاع دیتا ہے تو ایک دم فوج کی فوج دوڑ پڑتی ہے اپنی ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اپنی غذا کا، اور وہ جلدی وہ پورا ذخیرہ وہاں سے لے کر اپنے مکانوں میں وہ ذخیرہ کر لیتی ہے۔ اور پھر آپس میں ان کا رفتار کا طریقہ دیکھو، سب جس راستے پر جائیں گی اسی راستے پر چلیں گی، ہر ایک دوسرے کے پیچھے چلے گی، اپنا راستہ الگ نہیں بنائے گی۔ پھر اسی چھوٹے سے راستے میں جانے کا راستہ اور آنے کا راستہ بھی وہ تجویز کر لیں گی، اور آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کلام بھی کریں گی۔ تم نے نہیں دیکھا ہوگا جب ایک چیونٹی ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، وہ اسی طرح گزر جائے، وہ ایک دوسرے سے منہ کے ساتھ منہ ملائیں گی، باتیں کریں گی، پیغام دیں گی، پیغام لیں گی، پھر اس کے بعد آگے بڑھے گی۔ یہ ساری چیزیں ان چیونٹیوں کو کس نے سجھا دی ہے؟ اس طرح تم اپنے مکان بناؤ اور اس طرح ذخیرے جمع کرو، اور پورا ایک نظام آدمی اپنی آنکھوں سے غور کرے تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، ادھر چیونٹیوں کا لشکر بھی ہے، اور وہ چیونٹیوں کا لشکر جب دیکھا اس کی ملکہ نے، چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے بادشاہ، دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور یہ بے خبری میں آیا تو میرا پورا لشکر
بالکل یہاں ان کے پاؤں کے اس میں آ کر سب تہس نہس ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اپنی فوج اپنے لشکر میں اعلان کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ان کی ملکہ اعلان کرتی ہے، جلدی اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو روند نہ ڈالے اور تمہارا خسارہ ہو جائے، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ جلدی جلدی۔ اللہ کی قدرت، سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، چنانچہ اس چیونٹی کی یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ جب ایک انسان چیونٹیوں کی آواز سن سکتا ہے، وہ خالق کائنات، تو وہ کیا ان چیونٹیوں کی آواز نہیں سنتا ہے؟ وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے جو چیونٹیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ کتنی بے شمار چیونٹیاں ہیں، اپنے بلوں میں کہاں کہاں رہتی ہیں، لیکن وہ ان کی آواز بھی سنتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو بھی سنا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو سنا اور اپنے لشکر کو حکم دیا، وہاں ایک قریب میں اپنے لشکر کو ٹھہرایا، اور اپنے لشکر کو ٹھہرا کر ان چیونٹیوں کی جو ملکہ، جو بادشاہ تھی چیونٹی، اس کو طلب کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا کارندہ بھیجا اور کہا کہ ان کی جو ملکہ ہے اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ ان چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی بادشاہ، وہ لائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر اس کو بٹھایا اور اس سے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے، یہ کیا تو نے ہمارے بارے میں اعلان کیا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ ڈالے؟ ہم کسی کو روندتے ہیں یا ہم کسی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں؟ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیوں ہماری طرف یہ نسبت کی اعلان کر کے؟ وہ چیونٹی جواب دیتی ہے، حضور آپ نے میرے کلام کو اچھی طرح سمجھا نہیں، میں نے جو کلام کیا ہے اس میں یہ بھی تو کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر بھی نہ ہو، بے خبری میں کہیں وہ تم کچل نہ جاؤ اور ان کے ذریعے سے تم کچلے نہ جاؤ۔ بے خبری میں تو ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کب کہا ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرو گے، لیکن بے خبری میں تو ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے لشکر کو میں نے خبردار کیا کہیں بے خبری میں ایسا نہ ہو جائے۔ میں نے یہ کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہے چیونٹی، اور چیونٹی کی ملکہ بادشاہ سے مخاطب ہے، بادشاہ سے مخاطب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اچھا بتا، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہنے لگی کہ حضور خطا معاف، لیکن اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کا جو تخت ہے یہ تو مٹی اور لکڑی اور دھات اور ان چیزوں کا بنا ہوا ہے، اور میرا جو اس وقت میں تخت ہے، جو میرا تخت بنا ہوا ہے، وہ ایک نبی کا ایک ہاتھ ہے، ایک نبی، اللہ کا اتنا بڑا نبی اور پیغمبر، اور اس پیغمبر کا ہاتھ، وہ میرا تخت اللہ نے بنایا ہے، تو کون افضل ہوا؟ آپ تو دھات کے لکڑی کے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، اور میں اتنے بڑے نبی کے ہاتھ کو اللہ نے میرا تخت بنا دیا ہے، تو کون افضل ہوا؟ اللہ نے یہ چیونٹیوں کا نظام کتنا بڑا نظام بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا مجھ کو کوئی نصیحت کر، اتنا بڑا اللہ کا نبی، اور وہ چیونٹی سے کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کر۔ چیونٹی کہتی ہے ملکہ، اتنے لاکھ کا میرا لشکر ہے، لیکن ایک ایک سے فردن جب تک خیریت معلوم نہیں کر لیتی، جب تک آرام نہیں کرتی، اپنے لشکر کی اس طرح خبرگیری کرتی ہوں، ایک
اپنے ماتحت سے جب تک ایک ایک سے خیریت معلوم نہیں کر لیتی، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں جب تک میں آرام نہیں کرتی۔ بس اس خلق خدا کی خبر گیری کرو جس کا اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا ہے۔ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے وہ اللہ، کتنا بڑا نظام ہے۔ آدمی دیکھے چیونٹیوں کو دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے، کہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں چیونٹی ہوں گی، اور ذرا سی کوئی مٹھائی اور کوئی چیز ذرا سی وہاں ڈالی گئی اور ابھی دیکھا تو یہاں سے وہاں تک وہ تو ہزاروں چیونٹیاں جمع ہو گئی۔ کہاں اللہ نے ان کا ساری فوج کو چھپا رکھا ہے، اور کس طرح اللہ ان کو غذا پہنچا رہا ہے، اور کون ان کے قاصد اور کارندے ہیں کہ جہاں ان کی غذا آئی اور فوراً ان کو اطلاع ہوئی اور ان کا فوراً لشکر دوڑا ان کو ذخیرہ بنانے کے لیے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گھروں میں اور اپنے بلوں میں جمع کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت! اللہ نے آنکھیں بنائی ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے آدمی ان جانوروں کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ایک جانور میں کیسی صلاحیتیں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ شہد کی مکھی، کیا شہد کی مکھی ہے، لیکن کس طرح اللہ نے کیا کیا صلاحیت اس میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہی بھیجی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو وہی بھیج رہا ہے، اور اللہ کی وحی کو وہ شہد کی مکھی سمجھ رہی ہے، اور اسے حکم دیا جا رہا ہے تو اپنے مکان اس طرح بنا، درختوں پر بنا، بڑے بڑے قلعوں میں بنا، مکانوں میں بنا، چھتوں پر بنا، اور پھر اس طرح چھتا بنا۔ اس کو وہ چھتا بنانا کس نے سکھا دیا؟ ذرا سی وہ مکھی ذرا دیکھو اور ان کے مکانوں کو دیکھو، کس طرح وہ چھتے میں اپنے مکان ایک جگہ سب بناتی ہیں۔ کیا وہ مکان الگ الگ ہوں گے؟ انسان تو الگ بنا لے گا، وہاں جا کے دوسری کالونی میں جا کے اپنا مکان بنا لیا، اور غیر مسلموں میں اور فلاں میں جا کے بنا لیا، لیکن کیا ان کے مکان اپنی کالونی سے کوئی ایک الگ بنائے گی؟ پوری کالونی ایک جگہ ہوگی، اور وہ کالونی بھی ان کی بالکل مربوط ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، اور پھر ان سب کا سائز بھی ہے، سائز بھی الگ نہیں ہوگا، اور پھر اس کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل ایک سائز سب کا۔ کہاں سے وہ مشینیں لائی کہ جس سے اپنے مکانوں کو اس طرح اس ایک ہی سائز کا انہوں نے بنایا، مسدس بالکل 6 کونے اس کے اندر ایک ایک میں، اور کس طرح اس میں اپنی رہائش کی جگہ بھی بنائی، کس طرح اس میں شہد رکھنے کی جگہ بھی بنائی، کس طرح مونگ کو جمع کرنے کی بھی جگہ بنائی، اور کس طرح اسی میں اپنے بچے جننے کی جگہ بھی بنائی۔ اسی طرح سے مکان میں یہ ساری چیزیں شہد کی مکھی بنا رہی ہے اور یہ تجویز کر رہی ہے، اور پھر اس کو سجایا، اس طرح جاؤ اور گھوم جاؤ زمین کے اندر، باغات میں جاؤ، درختوں پر جاؤ، پھلوں پر جاؤ، پھولوں پر جاؤ، اور وہاں سے جا کے ان کا عرق نکالو، اور عرق نکال کر لے کر آؤ، اور اسے کھانا بھی نہیں، اور یہاں لا کر اسے جمع کرو اور اس سے شہد بناؤ۔ چنانچہ وہ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے سے نکلتی ہیں اور کتنی میل دور نکل جاتی ہیں شہد کی تلاش میں، باغوں میں گھومتی ہیں اور دوسری پیداوار میں گھومتی ہیں، اور اس کے اندر سے وہ چوس کر اس کا عرق بہترین نکالتی ہے، اور اس کو غذا بنانے کے بجائے اس کو اسی طرح امانت لے کر فوراً وہاں دوڑتی ہے، اور اتنے میل دور نکلنے پر بھی وہ راستہ بھی نہیں بھولتی ہے کہ وہ راستہ بھول جائے، کہیں اور چلی جائے، وہ راستہ بھی نہیں بھولتی، سیدھی اپنے مکان کا رخ کرتی ہے، اور وہاں اپنے مکان کا رخ کر کے وہاں مستقل ملکہ کا ایک نظام ہے، جو ان شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہے، وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، وہی اس کی حکمرانی ہے، اور اس کی مستقل ایک فوج، اس کے حکیم، اس کے ڈاکٹر،
ایک دم جب وہ آئے گی لے کر تو اسی طرح اسے جمع کرنے کی اجازت بھی نہیں. پہلے ڈاکٹر اس کو چیک کریں گے یہ کوئی غلط جگہ سے غلط چیز تو نہیں لے آئی, اور اس کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ بالکل صحیح سالم صحیح چیز لائی ہے تو اس کو اندر جمع کرنے کی اجازت ہوگی, اور وہاں جا کے اندر پھر وہ اس کو جمع کرے گی. اور اگر اس کے اندر ذرا سی بھی خرابی آئی اور ڈاکٹروں نے چیک کیا کہ یہ صحیح نہیں لائی ہے تو وہیں جو اس کی حکومت کا محکمہ ہے جلادوں کا, وہ فوراً ان کو سزا دے گا. یہ غلط چیز استعمال کیوں لائی؟ کہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ یہ غلط چیز اس میں لاؤ گی اور اللہ کی مخلوق کو اس سے نقصان پہنچے گا, یہ حرکت کیوں کی؟ اور وہیں بعض کی گردن مار دی جاتی ہے اور وہیں ان کو قتل کر کے ڈال دیا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے وہاں نیچے کتنی مکھیوں کے سر قلم پڑے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہی ہے جو غلط استعمال کر لیا اور غلط شہد لے آئی, ان کو باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں, ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بالکل ذرہ برابر نقصان کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ آ جائے, جس کو اللہ نے شفا فرمایا ہے فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کس طرح اللہ نے یہ شہد بنانے کا سلسلہ شروع کیا؟ آج دنیا ساری چیزیں بنا رہی ہے لیکن کیا شہد بنا سکتی ہے؟ شہد کوئی نہیں بنا سکتا, حکومت نہیں بنا سکتی, بڑے بڑے وکیل نہیں بنا سکتے, سائنسداں نہیں بنا سکتے. جو تاثیر اس شہد میں ہے وہ اس میں نہیں ملے گی کسی دوسری چیز میں. اللہ نے کیا نظام بنایا ہے, اور کیا ذرا سی وہ معمولی سی مکھیاں ہیں, لیکن یہ پورا ان کا ایک نظام ہے. اور کس طرح اپنی ملکہ کی وہ فرما بردار ہیں. دیکھا یہ نہیں کہ وہ بغاوت کر کے کہیں بھاگ جائے, بھائی ہم تو اب آزاد ہیں اور یہ شہد لیا ہم کسی اور جگہ جا کے اپنا گھونسلہ بنا لیں گے اور گھر بنا لیں گے. آپ نے دیکھا کہ نہیں, چاہے کچھ بھی ہو لیکن جانا ان کو اپنے اسی جگہ ہے ملکہ کے پاس, کوئی بغاوت نہیں کرے گی. اور جہاں ان کی ملکہ کو لے جا کر رکھا جائے گا وہیں وہ تمام کی تمام مکھیاں خود بخود وہاں پہنچ جائیں گی. وہ اپنی ملکہ کی غداری نہیں کرتی, بغاوت نہیں کرتی. یہ تمام چیزیں ایک ذرا سے جانور میں, اتے سے جانور میں یہ صلاحیت, یہ خوبی, یہ عقل, یہ ہوش کس نے رکھ دیا ہے؟ یہ سب چیزیں کس نے سکھا دی ہے؟ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے وہ پروردگار. اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ یہ بندہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے ان مناظر میں, قدرت کے ان نظاروں میں غور کرے اور اپنے خدا کی قدرت کو پہچانے. جتنا جتنا بندہ ان چیزوں میں غور کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی قدرت کو پہچانتا چلا جاتا ہے, اور اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اسی درجے اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اسی کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اسی لیے ان تمام چیزوں میں غور کرنے کا حکم ہے. کہیں اپنی ذات میں غور کرنے کا حکم دیا, وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے, اپنے نفسوں میں غور کرو. کس طرح منی کا قطرہ اور منی کا قطرہ باپ کی پشت چلا, اور کس طرح ناپاک جگہ سے ناپاک جگہ میں پہنچا, اور کس طرح اللہ نے وہاں پہنچا کر دروازہ بند کر دیا, اور دروازہ بند کر کے پھر اب اللہ کی کاریگری کس طرح اس میں لگی. منی کا ایک قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک کپڑا دھو ڈالو, لیکن اب اللہ نے بند مکان کے اندر اس اندھیری جگہ میں کس طرح اللہ نے اپنی کاریگری سے اب اس میں آہستہ آہستہ وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, بوٹی بنتی ہے, اور پھر کس طرح اللہ اس میں اعضا بناتا ہے, کس طرح آنکھیں بناتا ہے, دل بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, گردے بناتا ہے, ہاتھ ننے مننے بناتا ہے, ہڈیاں بناتا ہے, ہڈیوں کے جوڑ بناتا ہے. کوئی مشینیں فٹ ہیں وہاں, کوئی وہاں بڑے بڑے کارخانے ہیں. اس اندھیری ذرا سی
ایک جگہ کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ اس انسان کو بنا رہا ہے، کس طرح اس کو دل بھی رکھ رہا ہے، دماغ بھی رکھ رہا ہے، آنکھیں بھی بنا رہا ہے، اس ذرا سی اس منی کے قطرے سے، اور پھر اس تنگ جگہ سے پھر اللہ کس طرح نکال رہا ہے، پھر اس کو نکالنے کے بعد پہلے سے اس کے لیے غذاؤں کا کیسا انتظام اللہ بناتا ہے، اور پھر کس طرح آدمی کو بڑھاتے بڑھاتے بچپن، اور بچپن سے پھر اوپر تک کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے، اور کس طرح ہر وقت میں ان کے مناسب حال اللہ کی طرف سے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے چھاتیوں میں دودھ کس نے بھر دیا ہے، اس کی محبت والدین کے دلوں میں کس نے بھر دی ہے، ابھی وہ آیا بھی نہیں ہے، ادھر کپڑوں کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کپڑے اور یہ جھولا اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ تمام چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنے بارے میں غور نہیں کرتے؟ پھر آدمی حیران ہو جائے خود اپنے جسم کے اندر، اگر خود اپنی چیزوں میں غور کرے، کس طرح اس نے ہاتھ بنائے، ہاتھوں میں کس طرح جوڑ بنائے، کس طرح ہاتھوں میں یہ انگلیاں بنائی، انگلیوں میں کس طرح پوروے بنائے، کس طرح ناخن بنائے، اور اگر تھوڑا سا بھی تفاوت ہوتا تو یہ ہاتھ کا یہ فائدہ نہ ہوتا، آدمی مٹھی بند نہیں کر سکتا تھا، اب ہاتھ سے کتنے کام لیتا ہے۔ اگر اس ساکھ کے علاوہ اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو، اگر یہ انگلیاں برابر ہی ہوتی تو مٹھی بند ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح بنایا ہے کہ آدمی مٹھی کو بند بھی کرتا ہے، اور اس سے کبھی ہتھیار کا کام بھی لیتا ہے، اور اسی سے آدمی کبھی تکیے کا کام بھی لیتا ہے، اپنے جسم کی خدمت بھی لیتا ہے، سینکڑوں قسم کی خدمتیں آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لے رہا ہے، اپنے پیروں سے لے رہا ہے۔ اس انداز پر یہ ہاتھ اور پیر اور ان کی بناوٹ کس نے بنائی ہے؟ ایک ایک چیز میں آدمی غور کرتا چلا جائے، آدمی حیران ہو جائے گا، غور کرتے کرتے زمانے گزر جائیں گے، لیکن اللہ کی قدرت جو ایک ایک چیز میں بھری ہوئی ہے وہاں تک آدمی کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ کس طرح اللہ نے یہ پورا نظام بنایا ہے، اسی لیے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، باہر کیوں جاتے ہو، اپنے اندر ہی غور کرو، اسی سے تم خدا کو پہچانو گے۔ اور من عرف نفسه عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اگر آدمی اپنے آپ ہی کو پہچان لے میں کس طرح بنا ہوں، کس طرح بنایا ہے، کس طرح اللہ کی قدرت لگی ہے، تو اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ من عرف نفسه عرف ربہ، غرض کہ یہ آنکھیں ہیں، اللہ نے جو انسان کو آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اور ان میں غور کر کے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آدمی اس طرح بھی کرتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ کتنا بڑا فائدہ ان آنکھوں سے ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، سلام کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، آنکھوں سے پہچان کر والدین کو محبت کی نظر سے بھی دیکھا، ایک حج کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اگر صرف دیکھا محبت سے والدین کو، حج مبرور کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ آنکھیں کتنی قیمتی بنی، یہ کتنی قیمتی ہیں، جو ایک نظر پڑی اور حج مبرور کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے والدین کو، والدین تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھے گا تب بھی یہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ آنکھیں ہیں۔ آدمی کسی بزرگ کو دیکھتا ہے اور بزرگ کو دیکھ کر اور اس کے دل میں خدا کی یاد آ جاتی ہے، اور اللہ کی یاد آ کر ایمان اس کے اندر کروٹ لینے لگتا ہے، اور اس میں اللہ کی محبت کا جوش آ جاتا ہے، تو یہ محض نظر پڑنے ہی سے آدمی کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور نظر پڑ کر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی نظریں پڑی کسی اللہ والے پر اور ایک دم اس کے اندر توبہ کا جوش پیدا ہوا اور توبہ کی، اور اپنی گندی زندگی چھوڑ کر ایک دم جو مجاہدے شروع کیے وہ تو سردار اولیاء بن گیا۔ یہ آنکھ کی نظر ایک ایسی نظر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو کیسا بنایا ہے۔ اس لیے یہ آنکھیں ابھی ایک رخ بتایا ہے، دوسرے رخ
اگر یہ ٹیڑھی چلیں آنکھیں تو ان سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں کل اس کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ یہ ایک رخ ہے، اگر آدمی ایک رخ سے ان کو دیکھ استعمال کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، دین کی کتابیں پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے کتنے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ آنکھیں اگر ٹیڑھی بنی ذرا سی ادھر ادھر پڑ گئی تو اس سے ہلاکت اور بربادی بھی کیسی آتی ہے۔ اس لیے روزے کے ذریعے سے ایک مقصود اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اپنی آنکھیں قابو میں آ جائیں۔ اگر یہ آنکھیں قابو میں آ گئیں تو ان سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے رمضان کا مقصد اور پھر روز اعتکاف کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے۔ آنکھوں کا دوسرا رخ کل انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور روزے کی قدردانی، اعتکاف کی قدردانی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی محبت، اپنی معرفت کی دولت، اور اللہ تعالی اپنی ذات عالی کے ساتھ خاص تعلق، یہاں رہنے کا صحیح طریقہ اور اس کے آداب اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم کو نصیب فرما، اور ماہ مبارک کی برکتوں و رحمتوں سے اللہ پورا حصہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بھائی نئے آنے والے حضرات جن کے نام نہ لکھے ہوئے ہوں وہ یہاں آ کر اپنے نام لکھوا دیں۔